ہے تو جتنے بھی ضروری آلات تھے وہ سارے دماغ جہاں ہے اسی کے نیچے سارے ایسے فٹ کیے کہ اس کے حسن و جمال میں بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو. میں نہیں مانتا یہ حسن اتفاق سے. آپ لوگ اگر مانتے ہیں تو مجھے بتا دیں بھائی. یہ اتفاق سے ایسے اتفاقات تو کسی نے کہا ہے نا حسن اتفاق سے ایسا حسین اتفاق نہیں ہوتا. پھر ہر چیز میں تو قرآن بار بار یہ دعویٰ کرتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ بہت اہم آیت ہے قرآن کی. تقدیر عربی میں کسے کہتے ہیں؟ اندازہ، کیلکولیشن، مینجمنٹ، یہ تمام چیزوں پہ تقدیر کا لفظ عربی میں صادق آتا ہے. یعنی جو چیز اتفاق سے ہونا، جو بے تکی ہو، اس کا کیا ہے؟ تقدیر. کیلکولیشن کے ساتھ کسی چیز کو ایڈجسٹ کرنا، ان تمام معنوں میں عربی کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں. یہ وہ تقدیر نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نا تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ الگ. یہ جو تقدیر ہے نا، تقدیر یہ ہے جو قرآن میں تقدیر العزیز العلیم کا لفظ، قرآن میں ایک ہی لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے نا. جیسے ہم اردو میں بھی ظالم کا لفظ جب ہم ویسے ہی بولتے ہیں تو ظالم کا مطلب ظلم کرتا ہے، لیکن شاعری میں ظالم کا مطلب ظالم نہیں ہوتا. حسینہ جو ہوتی ہے نا محبوبہ، اس کو ظالم کہا جاتا ہے. اگر اس کو کوئی عادل کہہ دے تو وہ پھر اس کے حسن کی تعریف نہیں کی آپ نے. ظالم کا مطلب ہے، اب یہاں سارے ظالم کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جو جس سے آپ کو عشق ہو جائے تو وہ ظالم ہی ہوتا ہے نا. اگر وہ عادل ہے تو اس کا مطلب تو اس نے تو آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں دی، اس کے حسن پہ آپ کوئی ٹینشن ہی نہیں لے رہے. تو ٹینشن ظالم دیتا ہے نا، عادل تھوڑی ٹینشن دیتا. تو یہ شاعروں کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایک ہی لفظ ایک ہی زبان میں مختلف جگہوں پہ مختلف معنی میں وہ استعمال ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی ایسا ہی ہے.